بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ساتھ ظاہر ہو چکے ہے ہدایت سے گمراہی ممتاز ہو کر۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص منکر ہوا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ فقد استمسک، بے شک اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ لباب النقول فی اسباب النزول میں بحوالہ ابن جریر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ آیات مذکورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے صاد کے ساتھ۔ مطلب حسین کا جو لفظ ہے یہ سین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صاد کے ساتھ ہے۔ اور حضرت حسین ایک انصاری صحابی تھا اور قبیلہ بنی سالم سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت حسین کے دو بیٹے تھے جو کہ دونوں نصرانی تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں بیٹے نصرانیت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو کیا میں ان دونوں پر زبردستی کر سکتا ہوں تاکہ مسلمان ہو جائے؟ تو اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص پر دین اسلام کی قبولیت کے لیے دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کی قبولیت کے لیے نہ کسی پر دباؤ ڈالا جائے گا اور نہ ان پر زبردستی کی جائے گی۔ اور شاید بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے جہاد کے حکم سے۔ میدان جہاد کا حکم وہ مختلف ہے اور عام حالات کا حکم وہ مختلف ہے۔ آیات مذکورہ کا حکم عام حالات کے حوالے سے ہے، جبکہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جب کفار لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو عین جنگ میں، میدان جنگ میں سب سے پہلے ان کفار کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی اسلام قبول کرو، اور یہ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہو تو پھر ان کفار کو کہا جائے کہ بھائی جزیہ قبول کرو۔ ظاہر ہے اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ آج تک دین اسلام کے عہد اول سے لے کر آج تک کتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں
کتنے خلفاء گزرے ہیں، کتنے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کسی مسلمان حکمران نے، خلیفۃ المسلمین نے، امیر المؤمنین نے، بادشاہ وقت نے، کسی سلطان نے کسی کافر پر زبردستی نہیں کی ہے کہ اسلام قبول کرنا ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ہے، منقول ہے ایک واقعہ، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا عورت کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اسلمی تسلیمی۔ نصرانی بڑھیا نے انکار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہے کہ میں نے اس بڑھیا کو، اس عورت کو دعوت دی، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ زبردستی ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر ایک شخص جبر اور اکراہ کی بنیاد پر مسلمان ہو جائے اور دل سے وہ تسلیم نہیں کرتے تو یہ تو نفاق کا کوئی اور دروازہ کھل جائے گا، نفاق کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، شریعت مطہرہ کے روح کے منافی ہے، لہٰذا دعوت دی جائے گی۔ اور یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ سچے دلائل، واضح براہین کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیا جائے، ہر حالت میں دیا جائے، ہر وقت دیا جائے، ہر کسی کو دین اسلام کی دعوت دیا جائے، خیرخواہی کی بنیاد پر دیا جائے، تاکہ جہنم کے آگ سے عالم انسانیت محفوظ ہو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، لفظ طاغوت عربی گرامر کے موافق یہ معطل لام واوی ہے، جس کا ماضی طغا یطغی، سرکش اور سرکشی کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اہل لغت کا قول ہے کہ اس میں قلبی مکانی ہوا ہے، اصل کلمہ ہے تغوت، لام کلمہ کو مقدم کیا اور عین کلمہ کو مؤخر کر کے حرف علت کو الف پر تبدیل کیا۔ طاغوت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہے، 3 اقوال مشہور ہے۔ پہلا قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور یہ قول حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد کا بھی ہے۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کلما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، یعنی اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت کی گئی تو وہ طاغوت ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ طاغوت کا اطلاق انسان کا خود ساختہ نظام پر ہوا کرتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے بجائے انسان جب اپنی ذہنی اختراع کے موافق نظام بنائے تو اس نظام کو طاغوتی نظام کہتے ہیں، اور اس کے بنانے والے کو طاغوتی طاقت اور قوت کہا جاتا ہے۔ نظام عدل ہو، نظام معیشت ہو، نظام ریاست و حکومت ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، یطلق علی نظام المخترع، طاغوت کا اطلاق نظام المخترع پر ہوتا ہے من ذہن الانسانی، اور یہ صحیح ہے۔
کیونکہ اللہ کا قول ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ کے بغیر غیر کے نظام عدل پر فیصلے کرنا یہ بھی طاغوت ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاولیٰ ان یقال بعمومہ، مطلب طاغوت کا عمومی معنی مراد لینا بہتر ہے، لہٰذا طاغوت اور طاغوت قوتوں کے سامنے سی سپلائی دیوار بننا، طاغوت قوتوں کا مردانگی سے مقابلہ کرنا، استقامت سے مقابلہ کرنا، اللہ اور رسول کے تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو مضبوط سے پکڑا ہوا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات اور پیغمبر کے تعلیمات کو، قرآن حدیث کو مضبوط سے پکڑا ہے، وہ خسران اور نقصان میں نہیں ہو سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے والا چوروں کے اہلاک اور خسران سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسے کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تام کر گرنے سے محفوظ ہو جائے، اور جس طرح ایسے رسے کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں، اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں جو مفضی الی الہلاک ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیریوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اولیاء طاغوت ہے، یخرجہم ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات نور سے اندھیروں کے طرف، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ طاغوتی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، خود ساختہ نظام والے لوگ ہیں، اور کچھ اللہ کی نظام والے لوگ ہیں، کچھ اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، دونوں میں یہ فرق ہے۔ ولی کا معنی ہے مددگار، کارساز، دوست کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کا دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اس کو عام معنی مراد پر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفر کے تاریکیوں اور گناہوں کے تاریکیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور نور کو بھی عام لیا جائے تو تمام اعمال صالحہ، جتنے بھی اعمال صالحہ ہے وہ سب کی سب نور ہے اور سب کو شامل ہوگا۔ لکھتے ہیں والأول أن يحمل الظلمات على المعنى الذي يعم سائر أنواعها ويحمل النور أيضا على ما يعم سائر أنواعه۔ روح المعانی جلد 3 صفحہ نمبر 14۔ اور پھر نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع اسی لیے لایا کیونکہ حق ایک ہے، سچ ایک ہے، جسے نور سے تعبیر کیا گیا، اور اندھیرے گمراہیاں زیادہ ہے۔ ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، اپنا ذہنی اختراع ہے، اپنے ذہن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو اس کو جمع لایا کیونکہ گمراہیوں کے انواع اور اقسام زیادہ ہے۔
اور یا نور سے مراد نور فطری ہے۔ ظاہر ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور یا نور سے مراد بینات ہے، دلائل ہے، معجزات ہے، اس سے یہ مراد ہے۔